گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک اس کے جیسے قطع قطع کر کے اس کے وجود سے جان کھینچ رہی تھی۔ وہ بر بر سکڑی سمٹی اپنی ٹانگوں کے دونوں بازو لپیٹے اس پاس رکھ کے خوف و ہراس سے لڑتی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ دل چاہ رہا تھا اس کے آنے سے پہلے وہ خود کو مار دے یا اپنے وجود کو زمین میں زندہ دفنا دے تاکہ پل پل جان نوچتے اس زندگی سے نجات پا سکے۔ پر اس سے کہاں احتیاط ہے، اس کی زندگی تو کیا، ہر آتی جاتی سانسیں بھی قید تھی۔ کتنا مشکل ہوتا جب آپ اپنی مرضی سے سانس بھی نہ لے سکے، اور جب اس کے سامنے آتا وہ مرنے کو آ جاتی۔ جان تو تاب ہوا ہوتی جب وہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ وجود کسی سوکھے پتے کی مانے لرز اٹھا، نازک سادے سینے میں تڑپنے لگا، سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کون ہوگا، وہ مزید سے سمٹ گئی۔ اندر آنے والا شخص اس کے لرزتے نازک سابے کو دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ کیسی ہے میری پری جان؟ وہ حسب معمول چیئر کھینچ کر بیڈ کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ بنا اس کی بات کا جواب دیے اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، جیسے ہمت نہ ہو آج اس کا سامنا کرنے پر، جواب نہ ملنے پر مقابل کے اعصاب تنے تھے۔ میری پری، تم جانتی ہو نا مجھ سے فرار ممکن نہیں، تو تمہاری یہ کوششیں بالکل بیکار ہیں، اس لیے اپنے اس نازک سے وجود پر کیوں اتنا ستم ڈالتی ہو؟ وہ سرد لہجے میں بولتا، اس کے حواس منجمد کر گیا۔ کئی موتی ٹوٹ کر بے مایا ہوئے تھے۔ تم جانتے ہو نا، تمہیں دیکھے بنا نہ میرا دن شروع ہوتا ہے نہ رات کو نیند آتی ہے، اور اگر تم سے ابھی مجھے اپنا دیدار نہیں کروایا تو مجھے بہت غصہ آ جائے گا، اور پھر سالہ یہ دل تمہیں کچھ کہنے نہیں دے گا، پھر کہیں تو مجھے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا ہی پڑے گا نا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری پری؟ وہ دھیمے لہجے میں صفاقت سے بولتا اسے بے بس ترین کر گیا۔ اس بات کے پیچھے چھپی دھمکی جان گئی تھی۔ اس وقت اسے اپنا حسین چہرہ دنیا کا سب سے بڑا عذاب لگا۔ کاش وہ اپنے وجود کو اعتصاب سے جھلسا دیتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنا سر اٹھایا، پر اس کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ تبھی آنکھیں میچ لی، اس سے زیادہ غصہ آج اس میں نہیں تھا۔ صدام ہاں تو اس منموہنی کو دیکھ کر ہی دل تھام گیا۔ سفید برف جیسی رنگت بے تحاشا رونے کی وجہ سے گلال ہو رہی تھی۔ چھوٹی سے پیشانے پر ننھے ننھے قطرے موتیوں کے مانند چمک رہے تھے۔ میچھی آنکھوں پر نیم دراز پلکوں کی جالر، چھوٹی سے ناک میں سرخیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھولے ہوئے گلابی اور بڑے بڑے نازک گلاب کے پھولوں کی پنکھڑیوں سے سنگرفی لبوں کی سرخیاں بے حد جان لیوا تھی۔ اف ظالم جان، بہت ظلم کرتی ہو اپنے نازک سے دل کے ہاتھ پر۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے اسے گہری نظروں سے دیکھتے بولا، اسے مزید لرزنے پر مجبور کر گیا۔ دل چاہ رہا ہے ابھی سارے باندھ باندھنے کی کوشش ترک کر کے تمہیں اپنا بنا لوں، پر کوئی بات نہیں، صرف 19 دن کی تو بات ہے، جہاں 6 سال انتظار کے 19 دن اور سہی۔ وہ نرمی سے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے محبت آمیز لہجے میں بولا، پر آج بھی اسے صدام حسن کی باتوں سے اس کے لہجے سے نفرت اور گھن محسوس ہوئی۔ میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اپنے ہاتھ کے لیے میری پڑی وہ آنکھوں میں اس کا حسین چہرہ سموتے ہوئے کہتے الٹے پاؤں واپس پلٹ گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اپنی در میں اٹی گولڈن آنکھیں واگی۔ وہ باغ واش روم میں گھس کر پھرتی سے شاور آن کی اور کپڑے سمیت نیچے کھڑی ہوگی۔ وہ رگڑ رگڑ کر اپنے وجود صاف کرنے لگی، کیونکہ صدام خان کی ناپاک اور گندی نظروں سے دیکھا تھا بے بسی سے بہت سے آنسو پانی میں مل کر بے مایا ہونے لگے، پر اس کی اذیت کہاں کم ہو رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ پر پش اپ کرتا بازو کی پھولی ہوئی رگیں وجود میں خون کو تیزی سے گردش کی گواہی دے رہی تھی۔ ہزل گرے آنکھوں کی سوئی اس کے ساتھ غصہ ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ سامنے ہی رسی سے ایک شخص کو ایک ٹانگ سے چھت سے الٹا لٹکائے وہ مسلسل غصے سے اس پر نظر جمائے ہوئے تھا، جس پر سامنے لڑکے انسان کی جان جا رہی تھی۔ 1.5 گھنٹے سے دونوں اسی پوزیشن میں تھے۔ سامنے الٹے لڑکے شخص کا مسلسل لڑکے رہنے کی وجہ سے بے حد شروع ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وجود کا سارا خون چہرے اور آنکھوں میں آ گیا ہو۔ جی اس بار معاف کر، تو آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے یہ بات بار بار کہہ چکا تھا، پر سامنے والے کی کان پر جو تک نہیں سرک رہی تھی۔ جی قسم سے بہت چکرا ہے، مجھے لگ رہا ہے میں مرنے والا ہوں، میری کوئی غلطی نہیں تھی سچ میں۔ وہ باقاعدہ چکرا کر اسے دیکھتا مظلوم بن رہا تھا۔ اس کی مظلومیت کا قصہ سنتا وہ اٹھا تھا۔ لڑکے ہوئے وجود کو لگا اس کی مظلومیت کام آ گئی، پر ساری غلط فہمی ایک پل میں ہوا ہوئی۔ جب وہ ٹیبل پر رکھے پانی کے جگ اٹھا کر اس پر انڈیل گیا،
جی وہ تل ملا کر رہ گیا۔ کچھ آواز ٹھکانے آئی یا مزید ڈوز چاہیے؟ اس کا گال تھپتھپاتے سرد لہجے میں دریافت کر رہا تھا۔ لڑکے شخص نے دل ہی دل میں بادشاہ کو ان گنت گالیوں سے نوازا۔ قسم سے جی میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ سالہ کی ادر اس میسنے بادشاہ کا تھا۔ وہ بادشاہ کے نام کو دانتوں تلے پیس کر بولے جیسے اس کا نام نہیں وہی اس کے دانتوں کے شکنجے میں ہو۔ بیوقوف اسے بنانا۔ ریان ملک جو تمہاری حرکتوں سے ناواقف ہو۔ وہ عین اس کے سامنے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے طنزیہ انداز میں گویا ہوا۔ جی تمہیں ترس نہیں آتا مجھ جیسے پیارے بھائی پر؟ دیکھو صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا، اب تو بھوک سے اندریاں بھی بیان ڈال رہی ہیں۔ کچھ تو رحم کرو میرے بھائی۔ وہ اپنے نادیدہ آنسو صاف کرتے مظلوم سے بولتا کہ شاید اس مانسٹر کو بچے پر رحم آ جائے۔ ٹھیک ہے پر آئندہ معافی نہیں ملے گی۔ وہ وارن کرتے ایک جھٹکے سے چاقو سے رسی کاٹ گیا۔ ریان ملک ترنت سے زمین بوس ہوا تھا۔ ہائے ظالم، مار ڈالا بچے کو۔ وہ اپنی کمر تھامتا کڑا اٹھا۔ جانے عالم بنا اس کی دہائیوں پر کان دڑے جم سے نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کمر پر ہاتھ رکھ اٹھا کچن کی طرف چال دیا۔ رات کی گہری سیاہیاں عروج پر تھی۔ دور دور تک پھیلا سناٹا، سمندر کی پاگل ہوتی لہروں کا شور۔ ہر طرف چھائے گہرے سکوت میں ایک لڑکی ریت پر گھٹنوں کے بل بیٹھے اپنے سامنے ریت کا کیک بنا تھی۔ اس پر چھوٹی سی کچھ گنگنا رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو می، ہیپی برتھ ڈے ٹو می۔ وہ گنگناتے ہوئے تالی بجاتی درد سے اٹھی آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ یہ جانے بنا کہ کوئی اس کی ایک ایک حرکت اپنی سرد آنکھوں سے بغور دیکھ رہا ہے۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر لمس، ہیپی برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے۔ وہ گنگنانا بند کر کے موم بتی پھونک مار کر بجھاتی ریت کے بنائے کیک کو دونوں ہاتھوں کے پیالے کی صورت بناتے اس میں ریت بڑھ کے اپنی جگہ سے اٹھی اور سمندر کی جانب بڑھنے لگی۔ وہاں موجود شخص کے قدم بھی اس کی سمت بڑھے تھے پر وہ رک گیا، شاید اسے کسی کی زندگی میں مداخلت پسند نہیں آئی تھی۔ تبھی ہنوز اس پر نظر ٹکائے اسے دیکھتا رہا۔ لمس ابراہیم نے اپنے ہاتھوں میں بڑی ریت کو سمندر میں اچھال دیا۔ وش می مائی فرینڈ، آج تمہارے دوست کا برتھ ڈے ہے، وہ اونچی آواز میں چلائی تھی۔ وہ زور زور سے پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی پر اس کی ہنسی میں بھی ڈر تھا۔ وہاں موجود کچھ فاصلے پر کھڑے شخص کو وہ کوئی پاگل لگی پر جھٹکا تو تب لگا جب وہ ہنسی داڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں بری نہیں ہوں، سنا تم نے؟ نہیں ہوں میں بری، وہ چلاتے ہوئے جیسے سمندر کو بتانا چاہ رہی تھی۔ کوئی اچھا نہیں ہے پر میں بری نہیں ہوں، وہ ٹھنڈی آواز میں چلائی۔ تبھی ایک باغی تیز لہر اس کے پیروں سے ٹکرائی اور اس سے پہلے کہ وہ سمندر کی لہر کا حصہ بنتی وہ تیزی سے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنی طرف کھینچتا اس کے گرد اپنا حصال باندھ گیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ لمس ابراہیم کو سمجھنے سوچنے کا موقع نہ ملا۔ وہ مقابل کے چوڑے اور پتھر جیسے سینے سے سر ٹکائے اپنے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ سچویشن سمجھنے کی کوشش کرنے لگی پر مقابل کے وجود سے اٹھتی جان لیوا کولون کی خوشبو اسے اپنے نسوں میں گھستی محسوس ہوئی۔ سو ایک بار پھر اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کر گئی، جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ پر حیرت کی بات وہ جس کے سینے پر سر رکھے کھڑی تھی اس کی دھڑکنوں میں ذرا سی بھی غیر معمولی جنبش محسوس نہ ہوئی۔ ساحلی سمندر، جذبات سے بوجھل کر دینے والی سرد ہوا، ایک صنف نازک کا قلب، لیکن اس کی دھڑکنوں میں ذرا سا بھی شور نہ اٹھا۔ لمس ابراہیم نے ہمت جٹا کر اسے دھکا دے کر خود سے دور کرنا چاہا پر مقابل کی گرفت مضبوط تھی، وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ پلیز لیو می، خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، لہجے میں نم آواز سے بولی۔ رونے کی وجہ سے آواز بھاری ہو رہی تھی۔ مرمیڈ، مزاحمت کرنا بند کرو اور سنو، آج کے بعد رات کو یہاں بالکل مت آنا، اسے ایک لقب سے نوازتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ لمس ابراہیم کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ ہوئی، وجود کسی سوکھے پتھر کی مانند لرز اٹھا۔ وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ اب 1 منٹ سے پہلے یہاں سے چلی جاؤ، گو۔ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے سختی سے بولا۔ آزادی پاتے ہی اپنی گاڑی کی جانب بھاگی۔ جیسے اس نے دروازہ کھول کر اندر بیٹھنا چاہا، یکلہت اس نے لمس ابراہیم کو بازو سے پکڑ کر گاڑی سے لگا دیا۔ اس رفتار پر لمس ابراہیم کی چیخ نکلی پر مقابل بنا پرواہ کیے اس کے کان کے قریب جھکا۔ ہیپی برتھ ڈے مرمیڈ، مدھم آواز میں سرگوشی کرتا جیسے اس کے سماعت میں سور پھونک گیا۔ اس کے نرم گرم سانسوں کی تپش وہ اپنے کان پر محسوس کرتے لرز اٹھی۔ چہرہ سرخ ہو کر اسے لگا اس کے وجود میں جان ہوا ہو گئی ہے۔ وہ ساکت ہو گئی یہاں تک کہ اس سے دور ہو کر
منظر سے غائب ہو گیا۔ پر وہ کتنی دیر ساکت ہی دور کھڑا وہ اب اسے دیکھ رہا تھا اور تب تک دیکھ رہا جب تک وہ چلی نہ گئی۔ اسے جاتا دیکھ کر نہ جانے کیوں بے چین سی ہوئی۔ لمس بے حد نرمی سے اس کے لب ہلے تھے۔ ارے تم نے بادشاہ کو کہیں دیکھا ہے؟ ریان لیپ ٹاپ میں کسی کا سسٹم ہیک کرنے میں مصروف تھا۔ مونا نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ مونا ڈارلنگ، اسے دیکھنے کا فریضہ جب تم سب سے اچھے سے انجام دیتی ہو تو مجھے کیا ضرورت اس سڑے ہوئے بینگن کو دیکھنے کی؟ مجھے پہلے ہی بادشاہ پر توا ہوا تھا۔ بوڑھا سا منہ بنا کر بولا۔ فیٹے منہ، تم کبھی نہ سدھرنا کمینے انسان۔ وہ بادشاہ کو سارا بینگن بولنے پر بڑک اٹھی۔ جے نے بلایا ہے ہم سب کو، اب جلدی سے اسے کال کرو۔ اجلے سے بولی۔ ہاں تو خود ہی کال لو نا۔ وہ جیسے بڑا پڑا تھا، مونا کو اب اس پہ غصہ آیا تھا۔ رے بکواس نہیں، فون کرو بیہودہ انسان، لیٹ ہونے پر جے غصہ ہوگا۔ میری کال ریسیو نہیں کر رہا وہ، اسے نہ مانتے دیکھ وہ بڑے ضبط سے بولی۔ جذبہ ریان ملک کا چھت پر کہکا پورے روم میں گونجا۔ مونا کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ریان ملک کا منہ نوچ لے۔ ہاں تو کس نے کہا ہے ہر وقت اس بیچارے کے سر پر سوار ہو اور اسے گھوٹی ہو؟ تنگ آ کر اب وہ یہی کرے گا نہ کہ تمہاری بار بار اظہار محبت پر۔ وہ جیسا خشک مزاج بندہ تمہیں اظہار محبت کرے گا؟ ایک تم ہی بیوقوف ہو جو اس جیسے پتھر کے ساتھ سر پھوڑ ہی ہو۔ ایک بار وہ شروع ہو گیا تو کہاں رکنے والا تھا، تبھی وہ اکتا کر بول پڑی۔ جو تم کال کرے ہو یا جے سے تمہاری شکایت کروں، دمگی دینے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ کرتا ہوں منحوس، تم دفع کرو اپنی بری شکل یہاں سے۔ وہ کلس کر بولتا فون نکال کر بادشاہ کو کال میں لانے لگا۔ مونا تان پیس کر رہ گئی اور پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ ریان کال کر کے بادل کو فوراً گھر آنے کی اطلاع کی۔ وہ سب اس وقت سیکرٹ روم میں اپنی اپنی جگہ سنبھالے پوری سنجیدگی سے نظر سامنے اسکرین پر جمائے ہوئے تھے۔ اگر ہم اس انسان کو پکڑ لیں تو زیادہ تو نہیں مگر بہت کچھ یہ ہمیں بتا سکتا ہے، کیونکہ یہی لڑکی کو کلب سے غائب کرتا ہے اور یہی نہیں کالجوں، یونیورسٹیز اور اسکول سے بھی کم عمر لڑکیوں کو غائب کرواتا ہے اور کالج میں ڈرگس کی بڑی مقدار سپلائی کرتا ہے۔ بادشاہ شاہ نے حاصل کی ساری انفارمیشن سب کو بتائی۔ جان عالم تنے اعصاب کے ساتھ سامنے اسکرین پر نمودار ہوتے شخص کو دیکھتا بادشاہ کو سن رہا تھا۔ بادشاہ ریان، مجھے اگلے 2 دن کے اندر اس شخص کی ساری انفارمیشن چاہیے۔ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، ایوری تھنگ۔ وہ سخت لہجے میں تحکم بڑے انداز میں بولا کہ 2 دن مطلب 2 دن۔ اوکے جے، ہم لے آئیں گے۔ ریان ملک تیار تھا۔ بادشاہ نے بھی اسباب میں سر ہلایا۔ مونا، تم میرے ساتھ کالج جا رہی ہو؟ اور اب مونا سے مخاطب ہوا، جس پر اس نے سر ہم کیا۔ تم دونوں سب سے پہلے کلب جاؤ گے۔ سب ہر پل ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں رہیں گے، کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بات سن کے سب نے اسباب میں سر ہلایا۔ اوکے، اب تم لوگ جاؤ۔ اس نے جانے کی اجازت دی۔ بادشاہ، تم رکو۔ وہ بنا کسی احتجاج کے اس کا حکم مانتا رک گیا۔ کافی پیو گے؟ وہ بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا دریافت کر رہا تھا، جس کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ تھیں۔ وہ جانتا تھا وہ دوسروں کی طرح اپنے اندر کی تکلیف کو کبھی ظاہر نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی واویلا مچاتا ہے، پر سامنے جے ایس تھا جو اس کے رگ سے واقف تھا۔ وہ بس اتنا ہی بولا تھا۔ وہ بہت کم گو تھا۔ جان عالم کو کافی بنانے کے لیے روم میں ہی بند ایک کچن کی جانب بڑھا۔ کیا کوئی پریشانی ہے بادل؟ وہ کافی کا کپ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اس کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، اس کے سوال پر سپار لہجے میں 3 لفظوں کا جواب آیا تھا۔ میں مان لیتا ہوں۔ وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے تنزیہ بولا۔ جان، نہ جانے کیوں بہت درد ہے یہاں، بہت زیادہ۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے بسی سے بولا۔ وہ جانتا تھا وہ زیادہ دیر تک اس سے کچھ نہیں چھپا سکتا تھا۔ جان عالم بادشاہ کے چہرے سے اس کے اندر کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ دل چاہ ہے سب کچھ تباہ کر دوں۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھنسائے وحشت زدہ ہو رہا تھا۔ جان عالم نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بادشاہ، اس کا سر سہلاتے ہوئے اسے پرسکون کرنے لگا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا جان، مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آتا؟ میں اس سانس سے مر جاؤں گا۔ میرے اندر اٹھتے سوال میری جان لے لیں گے۔ جیسے عزیز کی انتہا پر تھا۔ بادشاہ، تم اتنے کمزور کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو وہ ہو جسے دیکھ کر ہی دشمن کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ بڑے بڑے سہم جس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بھی اتنے کمزور کیسے ہو سکتے ہو تم بادشاہ نہیں، بادشاہ ہو۔ جے ایس کی طاقت تو کیا بادشاہ اتنا کمزور ہے؟ اسے اپنے سامنے کرتے
درست لہجے میں بولا، جان کبھی کبھی زخم بہت دکھتے ہیں اور ان کی جلن بڑی جان لیوا ہوتی ہے۔ اس آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کرب سے بولا، جان عالم کو پہلے سے زیادہ بکھرا ہوا لگا۔ پر کیوں؟ ایسا کیا ہوا؟ بازل کہاں تھے تم اور کیا ہوا ہے؟ اسے تشویش ہوئی تھی۔ مجھے آفس میں کچھ کام ہے جان، اسے نظریں چراتا کہہ کر بنا رکے وہاں سے نکل گیا۔ اسے کیا بتاتا جب وہ خود نہیں جانتا تھا کیا ہوا ہے؟ چوٹ جن کی نظر نہیں آتی، کتنے گہرے وہ وار ہوتے ہیں۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی غائب دماغی سے خود کو دیکھی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہے میری بیٹی؟ بوا اس کے بال بنا رہی تھی۔ اس نے مسلسل خود کو تکتے پار کے پوچھا، بوا کیا میں بہت خوبصورت ہوں؟ وہ اپنے چہرے کو چوتی پوچھی تھی، نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ بوا اس کے سوال پر مسکرائی تھی، بہت زیادہ، بالکل چاند جیسی۔ وہ اس کے بالوں کو سکارف سے باندھتے ہوئے بولی، پر چاند میں تو داغ ہوتے ہیں نا، تو میرے چہرے پر بھی داغ ہونے چاہیے نا۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ بوا کو تشویش ہوئی۔ ایسا نہیں کہتے بچے، انہوں نے سرزنش کیا، سب مر جاتے ہیں بوا، تو میں کیوں نہیں مرتی؟ سب چلے گئے مجھے چھوڑ کر، میرے بھائیوں جنہوں نے وعدہ کیا تھا وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے، وہ بھی چھوڑ گئے، بابا مما سب چھوڑ گئے، تو میں کیوں زندہ ہوں؟ کئی آنسو ٹوٹ کر گلاب رخساروں پر بکھرے تھے۔ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا میری بچی، وہ گلو کے لہجے میں بولتی وہاں سے نکل گئی، کیونکہ ان میں ہمت نہیں تھی اس کے سوالوں کے جواب دینے کی۔ وہ تیار ہو کر اپنا بیگ اٹھا کر باہر کی جانب بڑھی تاکہ صدام خان سے اس کا سامنا نہ ہو پائے۔ تبھی وہ تیزی سے حالت بر کرتی پورش کی جانب آئی، جہاں ڈرائیور مودم انداز میں سر جھکائے گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ سر سے اس میں بیٹھ گئی۔ بالکن میں کھڑا صدام خان گہرا مسکرایا تھا، ہاں ہاں، میری معصوم بڑی مجھ سے بھاگنے کی کوشش اچھی تھی، پر ایسا ممکن کہاں ہے جانے من، لوٹ کر تو یہی آنا ہے تمہیں صدام خان کی قیادت میں۔ وہ اس کی گاڑی کو گیٹ سے نکلتا دیکھا بولا، پھر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وسیم صدام خان نے اپنے خاص ملازم کو آواز لگائی، وہ اگلی پل حاضر تھا، حکم سرکار۔ وہ سر جھکا بولا، فضل سے کہو مال آزاد گراؤنڈ میں پہنچ جانا چاہیے۔ وہ سنگار گاتے ہوئے بولا، جو آپ کا حکم۔ وہ سر کو ہم کرتے صدام خان کے اشارے پر وہاں سے نکل گیا۔ ارے عالم صاحب آئیے، آپ نے تو ہمارے کالج کا، اس کالج کی شان بڑھا دی۔ مونا اور جان عالم کو آفس میں ہوتے دیکھا پرنسپل اور کھڑے ہوئے، ہم آپ کے کالج کا ایک راؤنڈ لینا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض؟ وہ سیدھا مدعے پر آیا، بالکل نہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں عالم صاحب، یہ آپ ہی کا کالج ہے۔ وہ اس سے پہلے کہ کچھ اور کہتا ہے وہ دونوں آفس سے نکل کے پرنسپل نے اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا، کیونکہ کالج کی ریپوٹیشن کچھ ٹھیک نہیں جا رہی تھی، اور پچھلے پرنسپل کو بھی عالم نے اسی لیے نکلوایا تھا۔ خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو تم لوگ، وقت آ گئی تھی ہر وقت کی، کیسے دیکھ تم ایسی حرکتیں کرنا بند کرو ورنہ میں بوس کو تمہاری شکایت کر دوں گی۔ تانیہ نے اسے دھمکی دی، سب مر جاؤ۔ وہ روتے ہوئے ہلکے قبل چلائی۔ مونا اور جان عالم جو وہاں سے گزرے تھے اس کے چلانے پر موجود ہوئے۔ تانیہ چھوڑو تم، میں باس کو کال ملاتا ہوں تبھی یہ مانے گی۔ فہد نے اپنی جیب سے موبائل نکالا، جسے دیکھتے ہوئے وہ مرنے والی ہو گئی۔ نہیں نوبلیز مت کرنا، اسے لگا وہ مر جائے گی۔ جان عالم اور مونا ان کی جانب آئے تھے، اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھ پاتے کیونکہ وہ پشت کی کھڑی تھی، اور تانیہ اور فہد بھی متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ مت کرنا، میں تم لوگوں کی ہر بات مانوں گی۔ وہ نم آواز میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرنے لگی، پر وہ دونوں کمینگی سے ہنسے ہوئے کال ملا چکے تھے۔ وہ قدم قدم پیچھے کی جانب چلنے لگی۔ نو پلیز، وہ سسکی۔ جان عالم کی رگیں تنی تھی، وہ مٹھیاں بیچ کر خود پر قابو پانے لگا، کیونکہ وہ کالج کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ سرد لہجے میں بولتا تو ان کو اپنی سیاہ آنکھوں سے گرتا خوف میں مبتلا کر گیا۔ اس کی پرسنالٹی، اس کی آنکھوں کا سرد پانی ایسا تھا کہ سامنے والا خوف زدہ ہو جاتا۔ فہد نے تو اس کے 6 فٹ 3 انچ قد و کثرتی وجود کو دیکھ کر گلٹی ابھری۔ ہیزل چلو یہاں سے، اس نے اپنے ڈر کو چھپاتے ہوئے اسے کہا، تو کسی اجنبی کی آواز سن کر ہی سن سی ہو گئی تھی۔ تانیہ نے اس کا ہاتھ تھاما، رکو، وہ ہنوز انداز میں بولا۔ مونا خاموشی سے ہاتھ باندھے کھڑی تھی، ہیزل جیسے مرنے والی ہو گئی۔ وہ اپنی وجہ سے کسی کو بھی مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔